بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا جو حقوق کا دائرہ ہے وہ انسانیت کا ہے، یعنی کوئی بھی انسان ہے تو ہم اس کا احترام کریں، چاہے وہ یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، کوئی بھی ہے، اگر وہ انسان ہے تو انسانیت کے ناطے ہم اس کے دکھ درد میں شریک ہوں۔ اس سے قبل اس کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے مستقلاً آ چکی ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ ساری آیات اور احادیث کا تقاضا یہی ہے کہ انسان پر ہم رحمت کا ذریعہ بنے، انسانیت ہمارے اندر رہنی چاہیے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کر کے دکھلایا ہے۔ آپ کی 13 سالہ جو مکی زندگی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کتنی تکلیف دہ زندگی تھی۔ قریش مکہ نے آپ کو کتنا ستایا ہے، آپ کو کبھی ساحر کہا، کبھی دیوانہ کہا، کبھی مجنوں کہا، کبھی شاعر کہا، آپ کے سروں پر اونٹ کی اوجھ رکھ دی گئی، آپ کے جسموں کو لہو لہان کیا گیا، آپ کو مختلف انداز سے اتنا ستایا ہے کہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، زبان پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسی ایسی تکالیف آپ علیہ السلام کو قریش مکہ نے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود مکہ میں قحط آتا ہے، مکہ والے پریشان ہو جاتے ہیں، بھوک سے بلبلانے لگتے ہیں، پیاس سے تڑپنے لگتے ہیں، مکہ والوں کی کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو سفیان آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ دیکھو، آپ تو اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داریوں کو جوڑنا سکھاتے ہیں، آج آپ کی قوم بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیں یہ قحط دور ہو جائے۔ قربان جائیے مدنی آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شفقت پر آپ نے فوراً دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی پریشانی کو دور کیا۔ آپ نے یہ نہیں سوچا یہ تو مجھے ستانے والے ہیں، آپ نے یہ سوچا یہ انسان ہیں، یہ پریشان حال ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان بندوں کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، جب وہ مسلمان ہوئے تو یمامہ سے مکہ گندم آیا کرتا تھا۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ مکہ والوں نے ایمان والوں کو بہت زیادہ ستایا ہے، یہ گندم روک لیا جائے اور مکہ نہ بھیجا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، مکہ والوں کو گندم دینا بند کر دیا، یمامہ سے جو گندم جاتا تھا اسے روک دیا۔ اب مکہ والے اب پریشان ہونے لگے، کھانے پینے کی تنگی مکہ والوں کو ہونے لگی، تو مکہ والے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی شکایت کی کہ دیکھو ایسا ایسا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً خط لکھا ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کو، جس خط میں یہ لکھا کہ جس طرح یمامہ سے مکہ گندم آیا کرتا تھا اسی طرح اسے جاری کر دیا جائے، اس پر روک نہ لگائی جائے، یہ بھی تو انسان ہے،
انہیں پریشان کر کے تمہیں کیا فائدہ مل سکتا ہے، لہٰذا وہ گندم مکہ روانہ کیا جائے۔ تو آپ علیہ السلام کا یہ پیارا عمل ہے، پیاری تعلیمات ہیں۔ انسان ہونے کی وجہ سے ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے۔ آج جنہیں اسلام کی ان تعلیمات کا پتہ لگ جائے، کیا وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام کے خلاف فتنہ انگیزی اور سازشیں رچ سکتا ہے؟ کیا وہ اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ لیکن وہ اسلام کے جاننے والوں سے اسلام کی صحیح تعلیمات کو معلوم نہیں کرتے۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج سے ہم یہ عزم لے کر اٹھیں کہ ہمارے اوپر جتنے بھی حقوق عائد ہوتے ہیں، چاہے وہ گھریلو رشتہ داریوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ ایمان والا ہونے کی بنا پر حقوق ہوں، چاہے وہ پڑوسیوں کے حقوق ہوں، چاہے وہ انسانی حقوق ہوں، ہر حقوق کو ہم ادا کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب